بسم الله الرحمن الرحيم. باب غزوة أحد وقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وقول جل ذكره: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم تستأثرونهم قتلا بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. اللهم صل علی رسول الکریم بعد. باب غزوۃ احد. احد پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ شریف کے شمال کی جانب ہے. 3 میل پر شمال کی جانب احد پہاڑ ہے. 3 میل چوڑا اور 7 میل لمبا ہے. سائنسدانوں نے اس کا وزن نکالا ہے. 40 ارب ٹن اس کا وزن ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کی بہت تعریف کی ہے. ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. علامہ سمہودی نے مدینہ شریف کے حالات میں لکھا ہے کہ روایت کہ اللہ نے چند پہاڑ جنت سے اتارے تھے، ان میں ایک احد بھی ہے اور اس میں طائف بھی ہے، جو پہاڑ ہے جو مدینہ شریف کے پاس اتارا گیا. غزوہ احد کس سن میں ہوا؟ سن 3 ہجری 11 شوال. 11 شوال سن 3 ہجری ہفتے کے دن یہ مارکا ہوا ہے. اس کا سبب یہ تھا کہ جب بدر میں مشرکین کو مار پڑی اور وہ واپس گئے، جو بچ گئے تھے وہ واپس گئے، تو انہوں نے وہاں پر مرنے والوں کی اولادوں نے احتجاج کیا اس بات پر کہ ہمیں اس کا انتقام چاہیے. اور ابو سفیان جو سردار بن گئے تھے اس سے مطالبہ کیا، اور اس مطالبے میں جو پیش تھے وہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے. چنانچہ پوری قوم نے متفق ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ جو مال تجارت آیا ہوا ہے اس کا سارا نفع جنگ میں لگایا جائے. مال تجارت کا نفع جمع کر لیا گیا، لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کیا گیا. پورے سال تیاری ہوئی اور کرائے کے قاتل بھی لیے گئے. ارد گرد کی بستیوں میں اعلان ہوا جو جنگ لڑے گا یہ ملے گا وہ ملے گا. تو کرائے کے قاتل بھی اس میں شامل ہو گئے. 3000 کا لشکر جرار تیار ہو کر، جس میں 3000 اونٹ تھے، 200 گھوڑے تھے، 700 آدمی جن میں زرہ اور تلواروں کے ساتھ لیس تھے. یہ 8 شوال کو عینین کے ایک مقام آ رہا ہے، ایک چھوٹی جگہ ہے احد کے ساتھ، وہاں آ کر 8 شوال کو پڑاؤ لگا دیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس نے خبر دی تھی. آپ نے آدمی بھیج دیا تھا کہ یہ لوگ جنگ کے لیے آ رہے ہیں. مشورہ شروع ہو گیا، تیاری شروع ہو گئی. جمعے کا دن آ گیا. اب اس بات پر مشورہ ہو رہا تھا کہ باہر جا کر جنگ لڑے یا ان کو اندر آنے دیں. اب یہ مشورہ، جو جوان لوگ تھے وہ کہتے باہر لڑیں گے کیونکہ بدر میں موقع نہیں ملا تھا بہت سے لوگوں کو. اب ان کا موقع آ گیا ہے تو ہم تو باہر جا کے لڑیں گے کھلے میدان میں. اقدامی جنگ کریں گے. اقدامی، یہ لفظ کو یاد رکھنا ہے، یہ آپ کو کام آئے گا زندگی میں جو میں بات کر رہا ہوں. ہم اقدامی جنگ باہر جا کے لڑیں گے. منافقین کی جماعت میں عبداللہ بن ابی بن سلول جو سردار تھا اور بعض پرانے صحابہ بھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم دفاعی جنگ کریں گے، کہ ہمارے یہاں آئیں گے تو ہم دفاعی جنگ کریں گے.
یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ اسلام میں دفاعی جنگ ہے یا اقدامی جنگ ہے. تو اس بات پر جب انگریز آیا تو اس نے کچھ ایسے فرقے تیار کیے جن نے کہا کہ جہاد ہی ختم ہو گیا، جن میں مرزائی وغیرہ سب ہیں، وہ کہتے ہیں وہ منکر جہاد ہے. کچھ ایسی جماعتیں ہم نے پیدا کی جو اسلام کے نام پر وہ کہتے ہیں جنگ دفاعی ہوتی ہے، اگر دشمن حملہ کرے تو لڑو ورنہ خود نہ لڑو. لیکن ایسا نہیں ہے، اسلام میں دونوں طرح کی جنگ ہے، اقدامی جنگ بھی ہے، دفاعی جنگ بھی ہے، جس کی دلیل یہ غزوہ احد ہے. اب اس میں اختلاف ہو گیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانوں کے مؤید تھے، وہ کہتے ہیں نہیں باہر لڑنا چاہیے، کیونکہ وہ جو لڑنے بھیڑنے والا آدمی اس کو تو کھلی جگہ چاہیے نا، لڑائی کے لیے میدان چاہیے. وہ ان کے مؤید تھے. اب تنازع ہو گیا مسجد میں، آپس میں بات چیت ہو رہی، وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں. پیغمبر اسلام بالکل خاموش ہو گئے. جمعے کی نماز پڑھائی، جمعے کے بعد یہ سارا مسئلہ چلا تو آپ خاموشی سے گھر تشریف لے گئے. جو اکابر صحابہ ڈر گئے کہ پیغمبر اسلام کا خاموش ہو جانا ناراضگی کی علامت ہے، آپ نے کوئی تاثر نہیں دیا اس اختلاف پر. لیکن جب گھر گئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لگائی اور آپ نے زرہ پہنی، سر پہ خود رکھا اور نیزہ لیا اور کمان لٹکائی، تیر کا جو جابہ ہوتا ہے وہ تیر کش وہ لٹکایا. جب آپ باہر نکلے تو ایک مجاہد کی حیثیت سے باہر آئے عصر کے وقت، تو صحابہ اکرام جو بڑے صحابہ پیش ہوئے، کہا کہ حضرت ہمیں معاف کر دیجیے، آپ کی مرضی ہے، آپ جو فیصلہ کریں. فرمایا کہ کسی نبی کو اجازت نہیں ہے جب وہ اسلحہ لگا لے، جب تک خدا حق پر باطل کا فیصلہ نہ کر دے وہ آپ گھر نہیں بیٹھے گا. چلو اللہ کے نام پر چلو. اب یہ قافلہ یہاں سے نکلا، عصر کے بعد یہ قافلہ یہاں سے نکلا ہے، اور انہوں نے جا کر سجین ایک مقام ہے جہاں پر مسجد الشیخین ہے آج بھی، اسی راستے پر. مسجد شیخین اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر دو صحابہ نے آپس میں کشتی کی تھی، براء ابن عازب اور رافع ابن خدیج. یہ دو صحابی چھوٹے تھے، آپ نے فرمایا واپس چلے جاؤ. تو کسی نے کہا کہ رافع ابن خدیج جو ہے یہ تیر انداز بڑا زبردست ہے، تیر مارتا ہے بالکل خطا نہیں جاتا. آپ نے فرمایا کہ چلو اس کو رکھ لو، اگر چھوٹا بھی ہے تو دور سے تیر ہی چلاتا رہے گا. تو جب اس کو رکھا تو براء ابن عازب نے کہا کہ بھئی میں تو اس سے زیادہ طاقتور ہوں. تو کشتی ہوئی ان کی، تو انہوں نے رافع کے کان میں کہا کہ یار تو گر جانا تاکہ میں جنگ میں چلا جاؤں. اور اگر آج ہماری کسی کی باری آ جائے کہتے یار تم بس مجھے گرا دینا تاکہ میرا نام کٹ جائے. بہانے تو خیر وہ کشتی ہوئی، وہ گر گئے. تو وہاں ایک مسجد ہے، جب آپ انشاءاللہ مدینہ شریف سے جائیں گے احد کی طرف تو راستے میں مسجد شیخین آپ کو الٹے ہاتھ پر آئے، اندر ہے تھوڑا سا، تو جا کر وہاں زیارت کی جاتی ہے. یہ مسجد شیخین کہلاتی ہے. یہاں پیغمبر صاحب نے رات گزاری. فجر کے بعد آپ نے دیکھا کہ مشرکین ہی مشرکین نظر آ رہے ہیں. اب صحابہ اکرام کی جماعت کو، اب یہاں پر صحابہ اکرام 1000 تھے، یعنی کل جماعت 1000 تھی. اب عبداللہ ابن سبئی ابن سلول نے بہانہ تلاش کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ نے ہماری بات نہیں مانی، بچوں کی ہم واپس جاتے ہیں. تو 300 پیچھے آ گئے جو منافقین تھے. یہ وہ منافق ہے جن کا نفاق بالکل کھلا ہوا تھا، پکے ٹھکے، جن کا لوگوں کو بھی پتا تھا. یاد رکھو کیونکہ آگے بھی آتا ہے اور آیات کی تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ منافق ساتھ چلے گئے تھے لیکن وہ بعد میں جب دباؤ بڑھا تو بھاگ گئے. تو یہ ضروری ہے کہ یہ وضاحت ہو جائے کہ یہ 300 وہ منافق تھے جن کا نفاق سب کو پتا تھا. تو 700 صحابہ ہو گئے. جب 700 ہو گئے تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر اگر کوئی لوگ الگ ہو جائیں تو کمزوری آ جاتی ہے، بعض لوگوں میں مخلصین میں بھی کمزوری آ جاتی ہے. تو 2 قبیلے بنو حارثہ اور بنو سلمہ جو اوس اور خزرج کی شاخیں، ان میں کمزوری آ گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی جاتے ہیں، ہم بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سنبھال لیا، جیسے اگلی آیات میں آ رہا ہے. خیر یہ لوگ وہاں پہنچے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام جبل قنات، جس کو جبل روما کہتے ہیں، یہ بالکل اور پہاڑ کے سامنے چھوٹا سا پہاڑ ہے، وہاں ڈیوٹی لگا دی. عبداللہ بن جبیر سے کہا کہ آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، ہم ہارے ہیں جیتے.
اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں بنائی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ کی طرف احد پہاڑ کو لیا، احد پہاڑ کو پیٹھ کی طرف لیا، اور اس کے سامنے ایک سائڈ پر وہ جبل روما ہے، جبل قنات، اور یہ جو علاقہ ہے یہ مٹی والا علاقہ ہے، اس طرف سے وہ آئے بھی اسی طرف سے تھے، احد پہاڑ کے پاس سے، کیونکہ وہی واحد راستہ تھا جو مدینہ شریف آنے کا، تو انہوں نے وہاں پر صفیں لگا لی۔ جنگ شروع ہوئی، جنگ شروع ہونے کے بعد مسلمانوں نے الحمدللہ حملہ کیا، تو یہ بھاگتے نظر آئے، ان کے ساتھ خواتین بھی آئی تھیں۔ یہ خواتین ہوتی تھی ڈھول بازے والی، جو گانے گاتی تھی، جس سے جوش آتا تھا سپاہیوں، وہ بھی بھاگی جا رہی ہیں، اپنی لنگیاں انہوں نے اٹھائی ہوئی ہیں، چادریں، اور ان کی خلخال بھی صحابہ کہتے نظر آ رہی ہیں، پہاڑوں پہ چڑھ رہی ہیں اور خوب شور شرابہ مچاتے بھاگ رہی ہیں۔ تو یہ جو صحابہ کرام جبل قنات پر تھے، انہوں نے کہا کہ بھی ہم بھی چلیں، مال غنیمت اکٹھا کریں۔ یہاں پر ایک بڑی نکتے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کہا ہے منکم من یرید الدنیا، تم میں کچھ لوگ دنیا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو صحابہ کرام دنیا دار نہیں تھے۔ یہ جو صحابہ کرام نے عمل کیا کہ مال غنیمت اکٹھا کریں، تو آپ کو پتا ہے کہ مال غنیمت میں سے تو ایک تسمہ بھی بغیر اجازت اور تقسیم کے لینے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے غزوہ خیبر وغیرہ میں آ رہا ہے، ایک تسمہ بھی کسی نے فرمایا کہ یہ جہنم کا ایک تسمہ اس نے لیا ہے۔ تو یہ صحابہ جو مال جمع کر رہے تھے، 40 صحابہ ہوتے تھے، یہ اس لیے نہیں اترے تھے کہ بھئی ہمیں جو اکٹھا کریں گے وہ ہمارا ہو جائے گا، بلکہ اس لیے کہ جلدی مال غنیمت تقسیم ہو جائے گا اور جلدی ہمارا بھی جو حصہ ہے وہ ہمیں مل جائے گا۔ یہ ہے دراصل بات، ہم ان کا تعاون کریں جو صحابہ کرام مال غنیمت جمع کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات ان کے سامنے سے نکل گئی، ان کے دماغ سے، کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ تم نے کسی حال میں نہیں جانا۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ بھائی وسلم جو چاہتے تھے بھائی جب جنگ ہو یہ ہو، جیسے دل میں ایسی باتیں آ گئی، انہوں نے ایسی باتیں کی۔ لیکن عبداللہ ابن جبیر جو تھے وہ اور 9 اور صحابہ وہ جمے رہے، کہا کہ نہیں، آپ نے فرمایا تھا ہم ہاریں یا جیتے تم نے نیچے نہیں اترنا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وسلم کا مقصد یہ تھا کہ بھائی جب وہ تو بھاگ گئے، نظر بھی نہیں آ رہے، تو یہ نیچے اتر گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کفار کے ساتھ رہتے، یہ میمنہ میں تھے، میمنہ دائیں طرف، اور میسرہ میں اکرمہ بن ابی جہل تھا۔ یہ جب میمنہ میں تھے تو آپ خود اندازہ کر سکتے، یہ احد پہاڑ ہے، یہ جبل قنات ہے، ادھر مشرکین ہیں، پیچھے ایک نہر چل رہی ہے، آج بھی وہ نہر موجود ہے، آپ کبھی جائیں انشاءاللہ۔ تو انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ پر کچھ نہیں ہے، تو وہ میمنہ میں تھے، تو ادھر سے پیچھے سے یوں آگے گھوم کر، اب آپ کو پوزیشن سمجھ میں آ گئی ہوگی، آئے تو انہوں نے ان کو تیر مارے، 10 صحابہ فوراً شہید ہو گئے۔ تو اس پہاڑ سے جب یہ اس طرف آئے تو انہوں نے جب یوں حملہ کیا تو وہ مشرکین جو دوڑ رہے تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا، اور آپس میں رابطے تو تھے، دیکھا کہ بھئی یہ تو ہمارے آدمی ادھر سے آ گئے ہیں، تو وہ بھی ادھر سے واپس آ گئے، اور ادھر سے خالد بن ولید آ گئے، تو صحابہ کرام بیچ میں پھنس گئے۔ آگے سے وہ مشرکین تھے، ابو سفیان جن کی وہ کر رہا تھا، ادھر سے خالد بن ولید تھے، بیچ میں حضرات صحابہ کرام آ گئے، اور پھر صحابہ کرام کا آپس کے اندر بھی یہ جھگڑا ہو گیا، کیونکہ بہت زیادہ جناب وہ گرد و غبار تھی، تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ادھر سے کون ہے ادھر سے کون ہے۔ اسی میں ایک لخت جو ہے وہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک کافر نے تلوار ماری، جس میں خود اندر چلا گیا، اور اس کی کڑیاں آپ کے جناب وہ چہرے پر گھس گئی، آپ کے اگلے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ جو ہے زخمی ہو گئے۔ تو آپ وہ پہاڑ کے اندر جا کر، پہاڑ میں آج جب جائیں گے تو وہاں پر ایک چیر ہے جس کو کھو کہتے ہیں، پیغمبر سلام 12 صحابہ کرام کے ساتھ، اور دوسری روایت میں 18 صحابہ کرام کے ساتھ وہاں چلے گئے، باقی سارے صحابہ بکھر گئے، کچھ مدینے کی طرف دوڑ کے چلے گئے، کچھ پہاڑوں کے اوپر چل گئے۔ تو یہاں پر منافقین کی جماعت بھی تھی جو پہاڑ پر چلی گئی۔ ان کا یہ قول علامہ طبرانی نے نقل کیا ہے کہ لیت لنا رسول، کاش آج ہمارا کوئی ایک پیغام لے جانے والا ہوتا، لیستمر لنا من ابی سفیان، جو ابی سفیان سے ہمارے لیے امن طلب کرتا۔ یہ وہ منافقین تھے جو چھپے ہوئے تھے، لیکن جب ان کا دباؤ بڑھا تو ان کا نفاق بھی ظاہر ہو گیا، اور وہ پہاڑوں پر جا کر چھپ گئے۔ لیکن بعد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو پتہ چلا، مخلصین کو، کہ پیغمبر سلام کو ادھر موجود ہیں، تو پھر یہ لوگ سب واپس آئے، اور پھر مشرکین جو ہے وہ قتل و غارت کر کے
نکل گئے، اور جانے کے بعد دوبارہ انہوں نے آنے کا جب ارادہ کیا تو پیغمبر اسلام پھر انہی زخمی صحابہ کو لے کر حمراء الاسد تک گئے، جو تقریباً آج 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو وہاں سے پھر یہ واپس چلے گئے۔ یہ پورا قصہ ہے، غزوہ احد کا قصہ ہے، جس میں 28 تقریباً جو ہے وہ مشرکین مارے گئے تھے، اور 70 صحابہ کرام ایک دم شہید ہو گئے، اور انہوں نے بہت سو کو مسلح بھی بنایا، ان کے اعضاء کاٹے۔ ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قصہ آ رہا ہے کہ ان کے جسم کے کس طرح ٹکڑے کیے گئے، مصعب بن عمیر کا قصہ آ رہا ہے ان کے جسم کے کس طرح ٹکڑے کیے گئے، اور بھی کئی صحابہ کرام کے واقعات آ رہے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ اسی سے متعلق ہے، لیکن یہ جو کہا قرآن نے کہ منکم من یرید الدنیا، یہ ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے کہا ہے، کیونکہ جو جتنے اونچے مقام اور مرتبے کا ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی خطا بھی زیادہ شمار ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو گناہ کی نسبت ہے، ذم کی نسبت ہے، قد غفر اللہ لک من ذنبک ما تقدم ما تاخر، یہاں ذم سے مراد کیا؟ خلاف اولا ہے، خلاف افضل ہے۔ تو نبی اگر خلاف افضل کام بھی کرے گا تو قرآن اس کو بھی ذم شمار کر رہا ہے، کیونکہ اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، لہذا ہر آدمی کا اپنا مقام ہے۔ لہذا صحابہ کرام کو جو بعض لوگوں نے کہہ دیا ہمارے لوگوں نے جی دنیا چاہتے تھے، دنیا دار تھے، صحابہ دنیا دار تھے، استغفر اللہ، صحابہ دنیا دار تب ہوتے اگر وہ مال غنیمت پہ یہ ہوتا جس کے ہاتھ جو آیا وہ اس کا، یہ لوٹ مار تھوڑی ہے، مال غنیمت کا تو ضابطہ ہوتا تھا، اس میں ایک چیز بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے، سوائے اس کے جو تنفیل ہوتی ہے، جس کے بارے میں اعلان ہوتا تھا کہ من قتل قتیلا فلو سلبہ، کہ جو قتل کرے گا اس کو حصہ ملے گا، تو وہ اس کی ذات ہوتی تھی، ورنہ ایک چھوٹی سی چیز بھی نہیں لے سکتے تھے۔ یہ صحابہ کرام جو اترے تھے تو ہم کیسے کہہ سکتے یہ دنیا دار تھے، مال اکٹھا کرنے کے لیے اتر گئے؟ نہیں، ان کا مقصد ان کی مدد کرنا تھا، لیکن انہوں نے یہ جو سوچا یہ غلط تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد اٹھ گئی، فرشتوں کی جماعت بھی آئی تھی، وہ بھی واپس چلے گئے۔ اس وجہ سے یہ سارا واقعات جو ہے وہ پیش آئے کہ پیغمبر اسلام کی موجودگی تھی لیکن نافرمانی کی وجہ سے شکست ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل چیز اطاعت ہے، انسان جس زمانے میں اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، ورنہ پیغمبر اسلام موجود ہو اور نافرمانی کرے تو تب بھی فاز فوزا عظیما جو ہے نا فوز نہیں ملے گی ان کو، لیکن اگر وہ اطاعت کرے گا چاہے پیغمبر زمانے جس زمانے میں بھی ہو تو فاز فوزا عظیما ہے۔ تو چلیے پڑھی آگے۔ حدثنا وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد هذا جبريل اخذ براس فرسه عليه هذا الحول، یہ کہ اپنے گھوڑے کیا پکڑا ہوا ہے، سر پکڑا ہوا ہے لگامیں، اور ان کے اوپر جناب وہ آلات حرب ہیں، آلات ہے جبرائیل السلام پر۔ اس سے معلوم ہے کہ فرشتے غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے تھے۔ بعض لوگوں نے بخاری کی روایت پر اعتراض کر دیا غلطی ہو گئی یہ بدر کا قصہ ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، شریک ہوئے ہیں۔ آگے آ رہا ہے کہ صحابی فرماتے میں نے دو سفید کپڑوں میں آدمیوں کو دیکھا رسول اللہ کے پاس جنگ لڑ رہے تھے۔ بعد میں بتایا کہ یہ جبرائیل میکائیل سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے ایک اور جگہ پر آ رہا ہے عبد الرحمن ابن عوف کے سامنے 7 آدمی مشرکین قتل ہوئے تھے، تو صحابی نے کہا کہ یہ تم نے قتل کیے؟ کہ یار میں نے تو 2 کو قتل کیا تھا لیکن کوئی پیچھے سے آیا اور نے ان کو قتل کر دیا، تو رسول اللہ کو بتا فرمایا کہ وہ اللہ کا فرشتہ تھا جس نے باقی 5 کو قتل کیا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر جو تھے وہ شہید ہوئے اور ان کے ٹکڑے کر چکے۔ مصعب بن عمیر نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، دراصل جھنڈا اٹھاؤ، جو جھنڈا اٹھاتا ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جھنڈے کو سنبھالنے کے لیے جانیں دے دیتے ہیں۔ آپ غزوہ موتا میں ان میں پڑھیں گے 7 صحابہ صرف جھنڈے کی حفاظت کے لیے شہید ہو گئے، تو وہ جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا تو وہ شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تو اللہ نے فرشتہ بھیجا حضرت مصعب بن عمیر کی شکل میں جس نے جھنڈے کو سنبھال لیا، تو پیغمبر سلام نے حضرت مصعب دیکھا کہ یا مصعب تقدم، اے مصعب آگے چل۔ انہیں پیچھے کہا کہ لست بمصعب، میں مصعب نہیں ہوں۔ آپ سمجھ گیا یہ فرشتہ ہے جو بھیجا، فوراً دوسرے صحابی کی ڈیوٹی لگائی، انہوں نے اس سے جھنڈا لے کر اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ یہ لفظ آتا ہے تو معلوم ہوا کہ غزوہ احد میں فرشتے شامل ہوئے تھے، لیکن جب صحابہ کرام سے یہ غلطی ہوئی کہ رسول اللہ کی اطاعت نہیں کی تو پھر فرشتوں کی اللہ کی مدد ہوئی، یعنی فرشتوں کی جماعت اسے واپس چلی گئی۔ علیہ ادات الحرب،
ان کے اوپر جنگی آلات تھے. میں نے اس دن بتایا تھا کہ فرشتوں کو جنگی آلات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تشبہ بالمجاہدین اختیار کرو، ہمارے عاشقوں جیسی شکل اختیار کرو. تشبہ بال، کسی نے لکھا نہیں ہے، ضروری نہیں لکھا ہو، میرے سمجھ میں آ گیا تو اللہ کا شکر ہے، سب کا اللہ کا شکر ہے. تشبہ بالمجاہدین، یہ میرے عاشق جو آئے ہیں میدان میں کفن باندھ کر آئے ہیں، ان کی طرح تم بھی مشابہت اختیار کرو، تشبہ. ورنہ تو وہ فرشتوں کے لیے کیا ایک پر مارے تو سب کو مار دیتے، لیکن پھر ثواب ہمیں نہ ملتا. چلو. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا زكريا بن علي قال اخبرنا مكرمة عن حيوة عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي هريرة بن علي رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل احد بعد 8 سنين كالموت على الاحياء والاموات. یہ کہتے وسلم نے نماز پڑھی احد والوں پر، یہ حجت الوداع کے بعد پڑھی ہے، وفات سے چند دن پہلے آپ آئے اور قبر پڑھی. یہ پیغمبر صاحب کی خصوصیت ہے کہ آپ قبر پر نماز ہو بھی جائے تو نبی پھر بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے سکون کا باعث. یہ پیغمبر کی خصوصیت ہے. ہمارا آپ کے لیے نہیں کہ جا کر پیر صاحب آئے تو مرید صاحب کے طور پر پڑھ دو جی. اگر پڑھی نہ گئی ہو تو پھر مسئلہ الگ ہے، لیکن اگر نماز ہو گئی. لیکن پیغمبر السلام نے ان کی نماز پڑھی 8 سال کے بعد. کل مودع، جس طرح کا الوداع کہہ رہا ہوں زندوں کو بھی مردوں کو. زندوں کو تو حجت الوداع میں کہہ دیا کہ اس کے بعد ما اراکم بعد عامی ہاذا، اس سال کے بعد میں تمہیں نہیں دیکھوں گی. یہ زندوں کو الوداع کہہ دی، اور یہ مرنے والوں کو یہاں الوداع کہہ دیا آپ نے، ان پر نماز پڑھی. اب شہید پر نماز ہے یا نہیں، یہ ترمذی کی بحث ہے، وہاں آپ پڑھو گے. امام حنیفہ رحمہ اللہ کیا نماز ہے، دوسرے ائمہ کیا نماز نہیں. اور ان کی اصل یہی ہے کہ احد کے شہداء کی نماز ہوئی یا نہیں، یہ اصل مسئلہ ہے. ہمارے ہاں نماز ہوئی، ان کے ہاں نماز نہیں ہوئی. لیکن بہرحال پیغمبر السلام نے نماز پڑھی. اس کے بعد سمت المنبر، پھر ممبر پر آئے. قال انی بین ایدیکم فرط، میں تم میں آگے جا رہا. فرط کہتے ہیں جو آگے جا کر انتظام کرتا ہے، اس کو فرط کہتے ہیں. اس لیے جو بچہ فوت ہو جاتا ہے چھوٹا، اس کی دعا بھی یہ اللہم اجعلہ فرطا، اللہ یہ بچہ آگے جا کر جنت میں انتظام کرے ماں باپ کے لیے. وانا علیکم شہید، میں تم پر گواہ ہوں. وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض، میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی. تو ملاقات کی جگہ بتا دی یا نہیں؟ بعد نعت خان نعتیں پڑھتے ہیں، یہاں نہ ملوں تو وہاں ملوں گا، وہاں نہ ملوں تو وہاں ملوں گا، وہاں نہ ملوں تو وہاں نہ ملوں گا. بھائی یہاں کہہ رہے ہیں کہ میری تمہاری ملاقات کہاں پر ہوگی؟ حوض، سب سے پہلے رسول اللہ سے ملاقات حوض کوثر پر، اور وہاں پر آپ کے ہاتھ سے ہم پانی پیئیں گے. تب اس پیاس انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اب روٹی کا مسئلہ بھی حکیم الامت تھانوی حدیث لے آئے. جب بھوک لگے گی میدان محشر میں حکم ہوگا نیچے جھک جاؤ اور زمین پہ ہاتھ مارو. زمین پہ ہاتھ ماریں گے، ہاتھ میں جب وہ روٹی کا ٹکڑا آ جائے گا، روٹی کھائے گے تو بھوک بھی ختم. اب جنت میں جائیں گے آئس کریم کھانے کے لیے، یعنی مزے کے لیے، بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے نہیں جائیں گے. یہ فرمایا انا فرط ہوں وَإِنِّي لَنْظُرُ إِلَيْهِ بِمَقَامِ، میں یہیں سے دیکھ رہا ہوں اس کو. وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ تُشْرِكُونَ، میں تم پر شرک کا خوف نہیں ہے. وَلَٰكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوهَا، میں ڈرتا ہوں تم پہ دنیا سے کہ تم تنافس کرو گے. فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ، یہ دیکھو یہ آخری نظر تھی. صحابہ کہتے ہیں نظر تو جو میں نے دیکھا رسول اللہ کو، یہ ہفتے کے دن کا واقعہ ہے. ہفتے کے زور کے بعد آپ نے بیان فرمایا، بیچ میں اتوار گزری، آپ گھر سے باہر تشریف نہیں لائے، اور پیر کو پیغمبر السلام کے انتقال کی خبر ملی. یا آخری نظرت اللہ علیہ وسلم، یا آخری نظر تھی جو میں نے رسول اللہ کو دیکھی. یا ہفتے کے دن کا قصہ ہے. چلو. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لقينا المشركين يومئذ فاجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة واقبل عليهم عبد الله وقال لا تفرحوا ان رايتموهم اظهرنا عليهم ولا تفرحوا وان رايتموهم ظهروا علينا فلا تعينوا. ہم اگر ظہر نہ عالم، ہم بغالب آ جائے تب بھی مدد نہ کرنا، ہم مغلوب تب بھی ہماری مدد نہ کرنا. 50 سے کھاتا. چلو. فلما لقينا هربوا حتى رايت النساء يشتدن في الجبل وارتفعن عن سوقهن قد بدت فلاقلهن فاخذوا يقولون غنيمه. فقال عبد الله عهد الي النبي صلى الله عليه وسلم الا تفرحوا فاخوا فلما ابوا صرف وجوههم. فلما ابوا صرف وجوههم، جب ان صحابہ نے انکار کیا ان کی بات امیر کی ماننے سے، صرف وجوہهم، ان کے چہرے پھیر دیے گئے، فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا. چلو. 70 شہید ہو گئے فوراً. چلو. اب فی القوم میں محمد، ابو سفیان اعلان کیا محمد ہے قوم میں. فرمایا لا تجیبوا، بچو
آپ نے فرمایا جواب نہ دینا. چلو فقال أفي القوم ابن أبي قحافة ابو قحافہ ہے، ابو بکر ہے، لا تجیبو. چلو قال لا تجيبه. فقال أفي القوم ابن الخطاب فقال إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا. کہا اس نے کہا، ابو سفیان نے کہا یہ سب مارے گئے، اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے. فلم يملك عمر نفسه فقال كذبت يا عدو الله. حضرت عمر کو اپنے اوپر قابو نہیں آیا، کہا کذبت عدو اللہ، اللہ کے دشمن جھوٹ بولتا ہے. اب کل کا ما یخزی کا، اللہ نے ان کو باقی رکھا جو تجھے ذلیل کریں گے. کیا ایک سوال ہے، جب آپ نے فرمایا کہ جواب نہیں دے صحیح، ابو بکر حضرت عمر نے کیوں جواب دیا؟ تو حدیث میں غور کریں، لا تجیبو کا لفظ نہیں ہے. حضرت عمر کے بعد جب انہوں نے کہا فی القوم عمر، اس میں لفظ لا تجیبو نہیں ہے رسول اللہ کی طرف سے. نفس حدیث کو دیکھیں، پہلے دو میں لا تجیبو، اب فی القوم محمد فرمایا لا تجیبو، آپ نے فرمایا جواب نہ دینا. اب فی القوم ابن ابی قحافہ لا تجیبو، لیکن اب فی القوم عمر لفظ لا تجیبو نہیں ہے. لہٰذا جب لا تجیبو نہیں ہے تو انہوں نے جواب دے دیا. ایک بات. دوسری بات تھی کہ یہ غلبہ حال تھا، غلبہ حال، کیونکہ وہ خوش ہو رہا تھا. تو جب ایسا موقع ہوتا ہے تو غلبہ حال انسان پر طاری ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ غلبہ حال میں آدمی معذور ہوتا ہے. یہ پیغمبر نے نہیں ڈانٹا بھی تو نے کیوں، کہیں ڈانٹ نہیں ہے کہ تو نے کیوں کہا جواب دیا. دوسری بات. اور تیسری بات یہ ہے جو حضرت گنگوئی نے لکھی کہ پیغمبر سلام نے جو ان کو منع کیا تھا اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ ابو سفیان پوری کیا بات کہنا چاہتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے. اس میں ایک اہم بات بتائے گی کہ اگلے کی پوری بات سننے کے بعد جواب دیں. ابھی کوئی بات کر رہا ہے تو بیچ میں جواب شروع کر دیتے ہیں، وہ ابھی پوری بات لائے ہی نہیں، وہ پوری بات لائے ہی نہیں. آدھی بھی بات کرتا ہے اور آپ شروع ہو جائیں. نہیں، یہ آداب میں سے، اور خصوصاً جہاں اختلافی مباحث ہوں کسی سے تو اس کی مکمل بات سنیں تاکہ وہ اپنے ترکیب کے سارے تیر نکال لے. ہم نے فرمایا اس کو بولنے دو کیا کہتا ہے. جب اس نے کہا نا کہ اب ماتو یہ مر گئے، اب پتہ چل گیا کہ پوری بات کر چکا ہے. یہاں ایک روایت میں آتا ہے عجیبو ہو، جواب دو. حضرت عمر نے کہا کہ سب اللہ نے ان کو قائم رکھا ہے، ما یخزیک اللہ بھی، جس سے ذریعہ اللہ تجھے ذلیل کریں گے. تو نے کہا اولو حبل، نعرہ لگاؤ حبل بت کا، نعرہ لگاؤ اولو حبل بت. حبل بت اونچا ہو گیا. قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جواب دو. قالوا ما نقول، قالوا قولوا اللہ اعلی واجل، اللہ اعلی واجل. قال صلی اللہ علیہ وسلم ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا بت ہے، تمہارے لیے عزا بت نہیں ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جواب دو. قالوا ما نقول، قولوا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم. کیا ہے اللہ مولانا؟ بڑا پیارا لفظ ہے، اللہ مولانا، اللہ ہمارا دوست ہے، تمہارا دوست نہیں. اللہ مولانا ولا مولا لکم. قال سے یوم بیوم بدر والحرب سجال، یہ بدر کا بدلہ ہے اور حرب جو ہے وہ ڈول ہے. تجدون مسلطن، تم بہت سے مسلح پاؤ گے جن کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے. لم آمر، میں نے ان کو حکم نہیں دیا، لیکن لم تسعنی، لیکن مجھے برا بھی نہیں لگا. اگر ٹکڑے کر دیے تو مجھے برا بھی نہیں لگا، لیکن میں نے کہا نہیں، کیونکہ یہ جنگی اصولوں کے خلاف ہے کہ اس طرح کے اگلوں کی لاشوں کی بے حرمتی کی جائے. تو اس لیے وہی بھی سمجھتا تھا لم آمر، یعنی میں نے امیر نے نہیں کہا، یہ نیچے والے نے کیا ہے، لیکن مجھے یہ بات بری بھی نہیں لگی. چلو پڑھو. وبه قال اخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عبد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال اصطبح الخمر يوم احد الناس ثم قتلوا شهداء. صبح کو شراب پی تھی اور شام کو شہید ہو گئے بدر احد میں، اس وقت شراب حلال تھی. چلو. وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن ابيه ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف توفي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمر وهو خير مني كفن في بردة من غطي رأسه فذكر رجله بين غطي رجله فدارته وأوراه قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط وقال وفينا من الدنيا ما وفينا وقد خشينا أن تكون حسنة عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى توقفت. یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہیں، عراق کے گورنر ہیں، وہاں پر بیٹھے ہیں، کھانا لایا گیا. انہیں کہا کہ مصعب بن عمیر شہید ہو گئے. ایک کپڑا تھا، سر ڈھانپتے پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپتے سر ننگا، اور مجھ سے اچھے تھے وہ. اور پھر حمزہ شہید ہو گئے، ان کے ساتھ بھی یہ کہا کہ آج ہمارے لیے دنیا کھل گئی، خطرہ ہے کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ کہیں دنیا میں نہ دیا جائے. یہ ہے آج اگر مولوی صاحب کو کوئی چیز کم ملے تو کہتے ہیں یار ہم علم کے لیے وقف بھی ہیں، دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، پھر روٹی پوری نہیں ہوتی ہماری.
اور صحابہ کو روٹی مل جاتی وہ کہتے کہ ایسا تو نہیں نیکی کا بدلہ مل رہا ہو. کتنا فرق ہے. تھوڑی سوچ بدلنے والی ہے. تمہیں ملے گا تو اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے، لیکن یہ ان حالات کو دیکھ کر انسان کو حوصلہ ہونا چاہیے. دینی خدمات کرنے والا اگر دنیاوی تعیشات کا بھی خوگر بن جائے کہ مجھے یہ ملنا چاہیے، وہ ملنا چاہیے، وہ ملنا چاہیے، اب بزرگوں کی مثالیں دینا شروع کر دیتا اس کو مل رہا ہے، اس کو مل رہا ہے، اس کو مل رہا ہے. بھائی انبیاء صلاۃ والسلام میں عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے جن کا گھر ہی نہیں تھا، اور سلیمان علیہ السلام وہ تھے جو پوری دنیا پہ بادشاہ تھے. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا یہ معیار بنا سکتے ہیں اس بات پر آپ کہ وہ نبی ہے وہ نبی نہیں؟ کہہ سکتے ہیں آپ؟ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے. اس لیے دینی خدمات والوں کو ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ آج جو دنیا کھل گئی کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ تو نہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں یار میں نیکی کرتا ہوں تو مجھے بدلہ کیوں نہیں ملتا؟ تو بھائی آخرت میں بھی تو کچھ لینا ہے. تو صحابہ کرام ڈرتے تھے اس پر. چلو. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد رايت فقلت فاين انا؟ قال في الجنه فالقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. جب ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے نبی کھجوریں کھا رہا ہے کہ میں اگر شہید ہو جاؤں مر جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ جنت میں. کھجوریں پھینک دی. کہا کتنی دیر کہ کھجوریں کھاتا رہ جاؤں؟ بس میدان میں اترے احد میں اور شہید ہو گئے. چلو. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا اعمش عن شقيق عن خباب قال هاجمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي بالدرداء والله فوجب اجرنا على الله ومما من الله ذهب لم يكن من اجره شيئا كان منهم مصعب وعبيد الخطبه يوم وحده لم يترك الا نمره كنا اذا نمرہ اونی چادر، ایک اونی چادر تھی بس ان کے پاس. جی کپڑے تو تھے لیکن اونی چادر بطور کفن کے جن کو بنایا گیا. چلو. كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجله وإذا كفينا بها رجله خرج رأسه فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطوا بها رأسه وجعلوا على رجله الإثر أو قال ألقوا على رجله من الإثر ومنا من قد أينعته ثمرته وهو يهدوها. أينعته ثمرته اور ہمارے لیے پھل پک گیا ہے. يهدبها ان کے ساتھ کھیل رہے یعنی پوری دنیا ہمارے قدموں میں ہے. چلو. وبه قال أخبرنا حسان بن حسان قال حدثنا محمد بن طلحة قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن عمه غاب عن بنيه فقال جئت عن قبل قتال النبي صلى الله عليه وسلم إن أشهدني الله مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يراني أن الله ما أجده فلقي. یہ حضرت انس بن رضی کے چچا ہیں، ان کا نام بھی انس ہے. بعد میں نضر ابن انس کہا ہے، انس ابن نضر کہا ہے. یہ بدر میں نہیں جا سکے تھے، کہیں گئے ہوئے تھے. تو نے کہا کہ آئندہ جنگ ہوں گی تو دیکھیں گے، اللہ دیکھے گا میں کتنی محنت کرتا ہوں. تو کہا کہ فہزم الناس، لوگ جنہیں وہ شکست کھا کے دوڑے. قال اللہ من یاتو الیکم ما صنع هؤلاء المسلمین، اللہ میں معذرت کرتا ہوں یہ مسلمانوں سے جو کچھ حرکت ہو گئی. وابر الیکم ما جاء بالمشرکون، میں بری ہوتا ہوں اس چیز سے جو مشرکین ہیں شرک اور کفر کے لیے آئے، میں ان سے بری ہوں. فتقدم بسیفی، تو تلوار دے کے آگے بڑھے. فلقی سعد بن معاذ، سعد بن معاذ ملے ہوئے. قال اے یا سعد کہاں جا رہے ہو؟ انی اجد ریح الجنت دون احد، مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے احد کی طرف سے. یاد رکھو یہ خوشبو حقیقت میں آتی تھی، اس لیے کہ قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے فراہم الریحان کہ جب نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے مومن انسان تو اس وقت جنت کی خوشبو لگائی جاتی ہے، مشک مبری جس کو کہتے ہیں وہ لائی جاتی ہے، تو اس کو سونگتا ہے. جب سنگائی جاتی ہے تو اس کو جنت کا اشتیاق بڑھ جاتا ہے، کہتے ہیں جلدی میری جان نکالو، وہ جلدی لے کے جاؤ موت سے پہلے. تو چونکہ انہوں نے شہید ہونا تھا اور ان کا وقت آ گیا تھا، بظاہر تو صحت مند ٹھیک ہے، لیکن چونکہ شہید ہونا تھا انہوں نے، لہذا وہ فرشتے جنت کی خوشبو ان کے لیے لائے ہوئے تھے، جو خوشبو یہ مرنے سے پہلے سونگ رہے تھے، جس طرح عام مومن کو سنگایا جاتا ہے. اس پہ کوئی اشکال نہیں. آپ کو بات سمجھ؟ اس لیے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حقیقت مراد نہیں ہے، تصور مراد ہے. ضرورت نہیں ہے. وہ شہید ہونے والے تھے، مرنے والے تھے، اور مرنے والا مومن کا صاحب حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو لائی جاتی ہے، جنت کا کفن لایا جاتا ہے. خوشبو پہلے سنگائی جاتی ہے، جب ابھی روح اندر ہے تو پھر روح نکلنے کو کہتی مجھے جلدی نکالو، لہذا جب وہ بند کھولتے ہیں تو آسانی سے نکل جاتے. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، والنازعات غرقا کہ وہ ڈوب کر نکالتے ہیں جن کی روح نکلنا نہیں چاہتی،
اور والناشطات نشطا، اور جو جاتے ان کا بند کھول دیتے ہیں تو مشکیزے کے پانی کی طرح وہ نکل جاتی ہے۔ تو یہ چونکہ ان کا وقت آ چکا تھا اس لیے ان کو وہ جنت کی خوشبو آ رہی تھی، کیونکہ ان کا وقت آ چکا تھا، اس لیے کہا کہ انی لاجدو، میں جنت کی خوشبو احد کی طرف سے محسوس کرتا ہوں۔ فمضا فقتلا، آگے جا کر شہید ہو گئے۔ فما عرف حتی عرفت اخت بشامۃ وببنانہ، کہا کہ وہ تل کے نشان سے یا انگلی سے ان کی بہن نے پہچانا میرے بھائی، اتنے ان کے زخم تھے کہ بالکل پتہ ہی نہیں چلتا تھا ان کے جسم کا، چہرے کا کہ یہ کیا ہے، پر وہ کون ہے۔ فی بضع سموطانۃ وضربۃ رمیۃ بسہم، کہا کہ 80 سے زیادہ زخم تھے جن میں نیزے کے، تلوار کے اور تیر کے نشانات۔ چلو وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب قال اخبرني خارجة بن زيد بن ثابت انه سمع زيد بن ثابت يقول فقدت آية من الاحزاب حين نطقنا المصحف فكنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الانصاري رضي الله عنه من المؤمنين رجال صدقوا ما عبد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فالحقنا في صورتها۔ یہ یہاں پر یہ جمع قرآن کی حدیث یہاں امام بخاری لائے ہیں۔ میں نے بتایا امام بخاری کی عادت ہے کہ جس کا تعلق ہوتا ہے، چونکہ اس میں جو آیت ہے اس کا تعلق احد کے ساتھ ہے، اس لیے جمع قرآن کی آیت لائیں۔ جمع قرآن کے بارے میں آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا کہ سید صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن جمع ہوا، جب جو ہے مسیلمہ کذاب کے خلاف بہت سے 600 حافظ قرآن شہید ہو گئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ قرآن جمع کیا جائے۔ زید بن ثابت جو قاری قرآن تھے، قاریوں کے بڑے ہی ہیں، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، ان کو حکم ہوا کہ قرآن جمع کریں، ایک جگہ لکھیں۔ اب دیکھیں یہ بات بڑی اہم ہے اور سننے والی بات ہے۔ صحابہ اکرام نے، سب صحابہ اکرام کو قرآن یاد تھا جو حافظ سے ایک دن میں بیٹھ کے قرآن لکھ سکتے تھے، لیکن نہیں، قرآن مجید دیکھ کر لکھا ہونا چاہیے، رسول اللہ نے کہیں لکھوایا ہونا چاہیے، اور ایک نہیں 2 جگہ لکھا ہو تو درج کرنا ہے۔ اور قرآن مجید متفرق لکھا ہے، کس تختی پر لکھا ہے، کھال پر لکھا ہے، چھال پر لکھا ہے، لکڑی پر لکھا ہوا ہے، اونٹوں کی ہڈیوں پر لکھے ہوئے ہیں، ہر ایک کے بعد جتنا تھا۔ آپ نے حکم دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سارے لا کر مسجد نبی کا کہتے ہیں ڈھیر لگ گیا، ڈھیر ہڈیوں کا، بوری، پتے، درخت، چھالیں، لکڑیاں۔ اب حکم ہوا صحابہ اکرام کو کہ 2 جگہ پر لکھا ہونا چاہیے، پھر اس کو درج کرنا ہے۔ آسان کام نہیں ہے۔ آج تو ہم اپنی کتاب تلاش نہیں کر سکتے، 8-10 کتابوں میں گم ہو جائے۔ ایک محدث کے بارے میں، محدث تو نہیں، ایک عالم کے بارے میں آتے ہیں، بڑے منطقی فلسفی تھے، تو کتاب لا کر وہ الماری رکھتے تھے، ایسے ڈھیر لگا دیتے تھے، تو کوئی کسی سے کتاب لاتے تو بس وہ ڈھیر میں گم ہو جاتی، وہ لینے آتا کا تلاش خود کر لو، مہینہ بھی لگاتا تو تلاش نہ ہوتی۔ صحابہ اکرام نے ان میں سے آیت تلاش کی بھی ہے، ایک آیت تو ہے، اس کی دوسری کہاں ہے؟ یہ تھوڑی کہ وہیں پر ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر مجھے یہ حکم ہوتا اس پہاڑ کو ہٹا دو میرے لیے آسان تھا، لیکن یہ کام مشکل تھا۔ اب ماشاءاللہ کرتے 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 کتنا عرصہ لگا ہوگا، قرآن مجید لکھا گیا، ایک آیت رہ گئی، یہ جو یہاں آ رہی ہے۔ سب کو یاد ہے آیت، قرآن تو یاد ہے، میں نے کہا ایک دن میں لکھ سکتے تھے، لیکن شرط ہے کہ 2 جگہ لکھا ہو، مل نہیں رہا۔ بڑی مشکل سے یہ جو صحابی آ رہے ہیں خزیمہ بن ثابت الانصاری، ان کے پاس یہ آیت لکھی ملی، لیکن سفر میں تھے، ان کا بھی حکم ہوا لے کے آؤ، تو وہ لے کر آئے تو اس میں آیت مل گئی۔ اب شرط پوری نہیں ہو رہی کہ 2 چاہیے، کیا چاہیے؟ یہ ایک ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانیٹرنگ سیل جو تھا اس کے بڑے سیدنا فاروق اعظم تھے، تو وہ صدیق تو خلافت کے کام ان کے ذمہ تھا، یہ اور مشورہ بھی ان کا تھا۔ انہیں ان کے پاس لے گئے، زید بن ثابت بھی یہ ان کے پاس ہے، انہوں نے کہا کہ بس کام ہو گیا۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ پیغمبر سلام نے کسی سے، منافق سے یا کسی گاؤں والے سے گھوڑا خریدا، تو جب وہ گھوڑا لے کر آپ کے نکاح میں گھر میں آ کر پیسے دیتا ہوں، وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا، تو کچھ گاہک لگ گئے، انہیں کہا یار ہمیں بیچ دو، بڑا یہ تو نے سستا دے دیا، میں اتنے دیتا ہوں، میں اتنے دیتا ہوں، لوگوں کو
خراب کرنے کے لیے لوگ اس قسم کے بھاؤ لگا دیتے ہیں، تو اس نے زور سے کہا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر لینا ہے تو جلدی سے پیسے دے دو، ورنہ میں آگے بیچ رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا تم مجھے بیچ چکے ہو تو مجھے تم بغیر اجازت کے آگے کیسے بیچ سکتے ہو؟ میں نے یہ کہا نا پیسے دینے، اور یہ کوئی ادھار کی بے نہیں کراتی، یہ ناجیز ہوتی ہے کہ جاؤ وہاں سے اب میں تجھے پیسے دے دیتا ہوں، یہ بے ناجیز ہوتی ہے، بے جو ہے نا وہ قرض والی بے تھوڑی ہوتی، یہ ہوتی ہے بھی وہاں پیسے دیتا ہوں، یہ تھوڑی دیر میں پیسے دے دیتا ہوں، یہ میں بٹوا بھول گیا ہوں میں ابھی لا کے دیتا ہوں، اس کو کوئی ادھار کی اور قرض کی بے نہیں کہتے۔ فقات تم مفتی لوگ ہو، انہوں نے کہا تم کیسے بیچ سکتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، اس نے الٹی سیدھی بات کی۔ تو یہ جو صحابی تھے حضرت خزیمہ، یہ وہاں سے گزر رہے تھے تو یہ آیا، انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، انہوں نے کہا گواہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے بیچا ہے۔ انہوں نے جب ایسے طرح آنکھ نکال کر ہاں نہیں ٹھیک ہے آپ چلیں، تو پیغمبر اسلام سے پوچھا بعد میں کہ تو نے کیسے گواہی دے دی، تو موقع پر موجود نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس سے اونچی باتوں کی گواہی دیتے ہیں، آپ فرماتے جبرائیل آئے تھے، یہ قرآن کی آیات آئی، ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں، یہ تو دنیا کا معمولی معاملہ ہے۔ تو آپ نے منبر پر اعلان فرمایا آج سے ایک اکیلا خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نے بس اس ایک کا لکھا، کیوں بھائی سمجھ؟ ہاں یہ ایک کا لکھا، یہ اس آیت کا تعلق غزوہ احد سے۔ یہ کون سے صحابہ اکرام ہیں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر، حضرت عثمان غنی اور چند صحابہ نے قسم کھائی تھی کہ ہم اپنی جانیں اللہ کے راستے میں دے دیں گے۔ اب جب جنگ ہوگی اس سے پہلے تو اس قرآن نے کہا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، ایمان والوں میں وہ لوگ ہیں جو اپنا اللہ سے کیا معاہدہ سچ کر دکھایا۔ فمنہم من قضا نحبہ، اور کچھ تو وہ ہے جن نے اپنے جانیں دے دی، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر۔ ومنہم من ينتظر، اور کچھ میں جو انتظار کر رہے ہیں، تو عثمان غنی مراد ہے، عبد الرؤف مراد ہیں، انہوں نے کہا ہم انتظار میں ہیں، ہم جانے دیں گے۔ تو چونکہ اس آیت کا تعلق غزوہ احد کے ساتھ ہے تو یہاں اس لیے لائے فالحقنا فی صحف المصحف، تو کہا کہ ہم نے پھر اس کو مصحف کے اندر لکھ دیا حضرت خزیمہ کی گواہی کی وجہ سے۔ یہ جمع القرآن اور تدوین قرآن کی پوری وہ ہے کہ کس طرح قرآن جمع ہوا۔ اور بڑی عجیب بات ہے، میں تو اس پر بہت غور کرتا رہتا ہوں کہ قرآن مجید جو لکھا گیا ہے اس کا عجیب انداز ہے، آسان نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید کو صحابہ نے اس انداز میں لکھا کہ 7 قراتیں جاری ہو سکتی ہیں۔ آپ جہاں مالک یوم الدین آئے گا وہاں پر میم کے بعد الف نہیں ملے گا، اگر ملک کی قرات ہے میم پر کھڑا الف لگائیں گے تاکہ ملک والے بھی پڑھ سکے اور مالک والے، اور جہاں لفظ مالک ہے مالک الملک وہاں پر آپ کو الف ملے گا۔ یہ آسان کام نہیں ہے، کہیں 3 قراتیں کہیں 4 قراتیں، یعنی 7 تک زیادہ قراتیں ہوتی ہیں جو انزل القرآن لا 7 احرف۔ تو وہ اس انداز میں صحابہ نے لکھا کہ جو بھی قرات اپنی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اب وضحا میں الف لے آتے، وضحا، وضو ہے والے کیسے پڑھتے، وضو ہے والے کیسے پڑھتے؟ اس میں 3 قرات ہیں، وضحا، وضو ہے، وضو ہے، بیچ میں بھی ایک قرات تھوڑا بہت فن جانتا ہوں، سمجھنا میں قاری نہیں ہوں۔ یہ وضو ہے بھی ہے اس کے اندر، اب اس میں گول یا کے ساتھ لے آئے اور پہ الف لگا دیا کہ وضو ہمارا وضو پر اگر الف لے آتے تو وضو ہے نہیں پڑی جاتی، خراب نہیں ہوتی۔ یہ صحابہ کرام کا بہت بڑا کام ہے، کارنامہ ہے قرآن مجید کس انداز میں جمع کرنا۔ چلو وفيه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت بن سعد بن عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى احد رجع الناس ممن خرج معه، وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة تقول نقاتل وفرقة تقول نقاتل۔ یعنی جب وہ 300 منافقین گئے تو صحابہ 2 جماعتیں بن گئے کہ ہم بھی واپس چلے جائیں، ایک کہتے نہیں ہم لڑنے جائیں گے، یہ وہ 2 جماعتیں۔ چلو ونزلت فما لكم في المنافقين فئتين والله أكثرهم مما كسبوا وقال إن طيبة تنفق ذنوب كما تنفق نار خبثت الفضة۔ فرمایا کہ مدینہ جو ہے یہ ایک بھٹی کی طرح ہے، یہ انسان کی خباثت نکال دیتا ہے، یعنی جو منافق ہوگا اس کو ننگا کر دے گا اور جو مومن ہوگا اس میں کمی ہوگی اس کو پاک کر دے گا۔ مدینہ شریف کے معاملات بڑے سخت ہیں، اگر مدینہ شریف حاضری ہو ہر وقت دل کی حفاظت کرو، میرے شیخ فرماتے تھے 2 چیزیں حفاظت کرو، دل کی اور آنکھ کی۔ پرانے واقعات تو ہیں
لیکن ابھی ایک نیا ہمارے ایک دوست نے بتایا بخارا سے ہجرت کر کے آیا، پوری کچھ سب کچھ سامان لے کر، اب رات کو وہ دودھ پیا۔ اب مدینہ شریف میں جو ہے وہ زمانہ ایسا تھا، آج سے 50 سال 60 سال پہلے فقر و فاقے کا زمانہ، جانوروں کو بھی کھانے کو اتنا نہیں ملتا تھا، تو دودھ پہ ملائی کم آئی، ملائی۔ تو اس نے دل میں سوچا کہ بخارا میں جو دودھ ہوتا ہے اس میں تو بہت موٹی ملائی آتی ہے، اس میں تو پتلی سی ملائی آئی۔ رسول اللہ رات خواب میں آئے، فرمایا کہ فوراً واپس چلے جاؤ، جا کر بخارا کی ملائی کھاؤ، چلو۔ اور کہتے پیغمبر سلام جب کسی کو ایسا حکم دے دے اور وہ نہ جائے تو اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ جس طرح آپ نے وحشی سے کہا تھا آگے آ رہا ہے، غیب وجگانی، چل میرے چہرہ اپنے میرے سامنے سے ہٹا دے، وہ فوراً چلے گئے، فوراً چلے گئے۔ اگر وہ نہ جاتے تو ان کا ایمان کا مسئلہ بن جاتا ہے، تو فوراً جانا پڑا ان کو، اتنی سوچ پر۔ فرمایا کہ یہ مدینہ جو ہے یہ بھٹی کی طرح ہے، اگر منافق ہوگا ننگا، چنانچہ منافقین ننگے ہو گئے سارے، تو واضح ہو گئے، پتہ چلے لوگ کہ یہ منافق ہیں، پورے جانتے تھے۔ ہر سال ان کے لیے 1 یا 2 بار ایسی آیات اترتی جس میں ان کو مزید ننگا کیا جاتا تو ان کی حرکتیں بیان ہوتی، اور اگر مخلص ہے تو پھر مدینہ کے آنے والی مشکلات اس کو پاک کر دیتی ہیں۔ چلو یہ اس ہمت طائفتان ہے، جب ہم لفظ استعمال کیا ہے، عزم نہیں ہے، انہوں نے پکا ارادہ نہیں کیا تھا، ان کے دل میں وسوسہ آیا تھا۔ ہم سنو، ہمت طائفتان ہے، اگر عزم ہوتا، حکیم الامت تھانوی فرمایا اگر عزم ہوتا اللہ ولیہما، اللہ کبھی بھی اپنی دوستی کا اعلان نہ کرتے، اللہ فرماتے میں ان کا دوست ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارے شیخ کی بات اس کے ساتھ ملاؤ، مزہ آ جائے گا تمہیں۔ ہماری مرشد نے فرمایا، شاہ حکیم صاحب، اللہ کے ہم سے دوستی کی علامت کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ تم ظلمت میں گرو گے تو تمہیں دوبارہ نور میں لے آئیں گے، یہ دلیل ہے کہ اللہ تمہارا دوست ہے۔ کیا ہوا؟ اللہ ولیہما، وہ تو واپس جانا چاہ رہے تھے، اللہ فرمایا ہمارے دوست وہی، کیسے جانے دے تمہیں، چلو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کبھی دینی خدمات میں اس پر مشکلات آ جاتی، اس کے دل میں ایسی باتیں آتی ہیں میں چھوڑ دوں یار یہ دین کا کام نہیں، یہ اس میں یوں ہے، اس میں یوں ہے، اس میں یوں ہے، لیکن پھر بھی وہ لگا رہے، دلیل ہے اللہ ولیہما۔ سن لو آج بھی میری بات، زندگی میں قدر کرو گے، مشکلات آتی ہیں پھر چھوڑ دیتا آدمی، بڑے بڑے دین کا کام چھوڑ گئے، چھوڑو جی یہ پیچھے لگا ہوا یوں ہو رہا ہے تو وہاں ہو رہا ہے تو یہاں ہو رہا ہے، لیکن اگر پھر بھی کرتا رہتا ہے دل کی کمزوری کی باوجود، اس لیے کہ آزمائش بہت سخت ہے۔ ہم نے اپنے حضرت والا سے شعر سنا تھا کہ عجب تلائے ذکور چو ناس، اللہ جب تیری آزمائش آتی ہے بڑے بڑے مذکر مؤنث بن جاتے ہیں، الغیاس الغیاس اللہ تیری پناہ تیری پناہ تیری پناہ۔ انسان کو ہمیشہ عافیت مانگنی، صلی اللہ العافیہ۔ ہم نے یہ لفظ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ سیکھا۔ حضرت ڈاکٹر صاحب کی ایک ہی نصیحت ہوتی تھی، آپ جب بھی ملو گے اللہ سے عافیت مانگو بھائی، اللہ سے عافیت مانگو گے، اللہ سے عافیت۔ ہم طالب علم جب بھی حضرت کے حاضر ہوئے، حضرت بنور ٹاؤن آتے تو حضرت کے منہ سے یعنی پورے مجمع کو جو ملاقات کرے گا اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے عافیت مانگو، اس لیے کہ انسان آزمائش کے لائق نہیں ہے، بڑے بڑے آزمائش میں مؤنث ثابت ہوتے ہیں۔ دیکھو آزمائش آئی لیکن چونکہ ان میں مخلص تھے، اللہ ولیہما، اللہ نے کہا میں دوست ہوں، اور اللہ کی دوستی کیا ہے؟ یخرج من الظلمات الی النور، دوبارہ روشنی میں لے آئے، رسول اللہ کے ساتھ چلے گئے۔ ان میں شہید ہوئے، ان میں بہت بڑی جماعت شہید ہوئی انہی میں سے، یہ جو ڈر رہے تھے واپس جانا چاہتے تھے، اللہ نے شہادت جیسا عظیم الشان رتبہ ان کو دیا، لیتخذ منکم شہداء، قرآن کہہ رہا ہے ان میں سے۔ مالک اللہ کی دوستی، اور بندے کے لیے کیا ہے دوستی؟ کہ وہ تقوی اختیار کرے، اگر تقوی کے لیے کوشش کرتا ہے، گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، توبہ اصلاح کرتا رہتا ہے، یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کی، یہ اللہ فرماتی ہے ہمارا دوست ہے، یہ اس کی دوستی کی کوشش ہے، اور اللہ پھر اس کو کیا کرتے؟ یخرج من الظلمات الی النور، یہ دونوں طرف سے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے۔ چلو اب پڑھو۔ وفيه قال حدثنا محمد بن يوسف ومحمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال حضرت جابر فرماتے ہیں ہمارے بارے میں، ہمارے قبیلے کیونکہ بنو سلمہ، یہ بنو سلمہ سے ہیں، بنو سلمہ بنو حارثہ، حارثہ خزرج میں سے ہے یا اوس میں سے، چلو
نزلت هذه الآية فينا إن هم طائفتان منكم أن تفشل من بني سلمة وبن الحارث وما أحب أن لا ننتصر والله يقول والله ولي. کہتے ہیں میں یہ نہیں پسند کرتا کہ نہ اترتی. ٹھیک ہے ہماری شکایت کی کہ یہ بالکل واپس بھاگ رہے تھے میدان سے، لیکن یہ جو اللہ ولیہما جس سے ہمیں تو یار اللہ نے نسن دوستی کا اعلان کر دیا کہ وہ قبیلے والوں ہم تمہارے دوست ہیں، بس مزے ہو گئے. چلو. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن جابر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكحت يا جابر؟ قلت نعم. قال ماذا بك أبكر أم سيما؟ قلت لا بل سيما. قال فهل جارية تلاعبك؟ قلت ناعمك. قلت يا رسول الله إن لي قبل يوم أحد وترك 9 بنات قلت لي 9 أخوات فكرهت أن أجمع إليهن جارية خلق واحدهن ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. قال أصبت. یہ حضرت جابر ان کے والد عبداللہ یہ شہید ہو گئے تھے، یہ شہید ہوئے، ان کی شہادت بھی اسی طرح تھی کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تھے. تو انہوں نے 9 بہنیں چھوڑی تھی، یعنی 9 بیٹیاں تھیں حضرت عبداللہ کی، اور جابر بھائی ہے. تو پیغمبر صاحب نے پوچھا ہے جابر تو نے وسلم کے ان کے ساتھ بڑا عجیب سا پیار ہے، بڑے عجیب معاملات، بلکہ آپ کتاب البیو میں بھی قصہ پڑھیں گے کہ ان کو پیغمبر سے اونٹ بیچنے کا، تو وہاں بھی یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ نے اونٹ بیچا نہیں تھا، ہدیہ دینا چاہتے تھے لیکن یہ وہ لیتے نہیں تھے. تو خیر وہ قصہ وہاں پر ہے. تو بہر 9 بہنیں تھیں. کہا شادی کری کہ کر لی؟ کہا کہ کماری سے کی ہے یا کسی بیوہ سے؟ انہوں نے کہا بیوہ سے. تو میں کماری سے کرتا، ایک دوسرے کھیلتے، کیونکہ اگر بچے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا نا کس طرح رہنا کس طرح سہنا، تو وہ کھیلتے کودتے ہیں اور اسی کے اندر ہی ان کی محبتیں بڑھتی ہیں. انہوں نے کہا نہیں میں نے سیبہ سے اور شادی شدہ سے بیوہ سے کی ہے. ان کا کیوں؟ کہا کہ میری 9 بہنیں ہیں، ساری چھوٹی چھوٹی ہیں، تو اگر میں انہی جیسی جاریتن خرقا لڑکی لے آتا بے عقل، مانو کہ لڑکیاں بے عقل ہوتی ہیں، اس لیے لڑکیاں کو لڑکے پٹاتے ہیں اور پٹ جاتی ہیں. یہ غلط ہے. اس لیے حضرت آپ کو بعد حضرت مولانا یوسف الدھانی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ ہمارے عزیز ہیں. حضرت کی 2 بیٹیاں ہمارے 2 بھائیوں کے گھر ہیں. مفتی منیر آخون حضرت کے داماد ہیں الدھانی صاحب، اور مفتی خلیق آخون ان بھی داماد ہیں. حضرت سے بات کبھی بھی تھا تو حضرت کا یہ فتویٰ تھا کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی گھر سے نکل جائے اور نکاح کنفرم ہے، نکاح منعقد نہیں ہوگا، کف نہیں ہے. کف نہیں. کہا کیوں؟ کہا کس سے کہ لڑکا فاسق ہے لڑکی فاسق نہیں، کیونکہ لڑکے نے لڑکی کو پٹایا ہے، ورنہ وہ گھر سے نہ نکلتی اگر وہ اس کو نہ ہمت دلاتا. تو لہذا یہ فاسق ہے، اور فاسق غیر فاسق کا کفر نہیں ہو سکتا، لہذا نکاح نہیں ہے. یہ حضرت کو یہ نظریہ تھا. تو خرقہ بے عقل ہوتی، کہتا آ جا میں یوں کر دوں گا، یوں رکھوں گا، یوں رکھوں گا، یوں رکھوں گا. اس لیے عورت جو ہے خرقہ لکھا ہے، جاریتن خرقہ، یعنی لڑکی ہے جو ہے بے عقل ہوتی ہے، ہاں وہ کتنی عقل کا دعویٰ کرے. ولیکن امراتن تمشطہن، لیکن میں عورت لائیں جو ان کی کنگھی کرے بڑی عمر کی، تقوم میں ان کی خیال کرے. قضا سبتا، فرمایا بہت اچھا کیا نے فلاں نے اس کو دعا کی. تو یہاں آتا ہے 9 خواتین، کتنی ہیں؟ 9 بہنیں. اگلی روایت پڑھو. وبه قال حدثنا احمد بن ابي سفيان قال اخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن فراس عن شعبي قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان اباه استشهد يوم احد وترك عليه دينا وقال 6 بنا. کہا کہ 6 بہنیں چھوڑی، وہاں 7 وہاں 9، تو کوئی اختلاف نہیں ہے. 3 شادی شدہ تھی، 6 گھر میں تھی. لیکن یاد رکھو جو بچیاں شادی ہو جاتی ہیں وہ بھی اپنے بھائی یا اپنے والدین کے گھر آتے ہیں، ان کے حقوق بھی رہتے ہیں بعد میں، لہذا ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. اس لیے بہنوں کو چھوڑ دینا، بھائی اپنے مزے میں لگا رہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے. یہ دیکھو انہوں نے 9 بنات کہا، یعنی ان کی ذمہ داری مجھ پر ہے جو شادی کر کے جو ان کے کوئی ولادت کا مسئلہ، یہ مسئلہ، ہنسی کا مسئلہ، خوشی کا مسئلہ، غمی کا مسئلہ، اس میں مجھے شرکت کرنی پڑتی. ان کا شادی بیاہ آ جائے تو مجھے جانا پڑتا ہے، تو اس کے خرچہ پانا چاہیے. تو لہذا ان دونوں روایت میں اختلاف نہیں ہے. کل 9 بہنیں تھیں جن میں 3 شادی شدہ تھی اور 6 شادی شدہ نہیں تھی. اس کے بعد کیا ہوا؟ ترک علی دین فلما حضرت جزاز الدخل، جب جو ہے کھجوریں کٹنے کا ان کا ایک باغ تھا، اس میں کھجوریں کٹنے کا ٹائم آیا. قال آتیت وسلم، میں آیا رسول اللہ قلت، میں نے کہا قد علمت ان والدی قد اشتهر یوم احد، آپ کو پتہ ہے میرے والد احد میں شہید ہو گئے. وترک دین کثیر، بہت زیادہ قرضہ ہے.
وَإِنِّي أُحِبُّ أَن يَرَاكَ الْغُرَبَاءُ، میں چاہتا ہوں آپ کو قرض لینے والے دیکھ لیں، آپ کو دیکھ لیں، یعنی وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ورنہ وہ بڑے ان میں ایک یہودی تھے، آپ بتاؤ یہودی تو آپ کو پتا ہے، پیچھے آپ سن چکے ہو، اپنی رضائی بہن سے کہا کہ اپنی بیوی رکھ دو میرے پاس، رضائی بھائی سے کہا قرضہ لینے کے، تو یہودی بھی تھے اس میں. قال اذهب، فرما جا، فبیدر، اس میں فعل ہے یعنی الگ الگ کام، کل تمرۃ علی ناحیتها، ہر ایک کھجور کی قسمیں، عجوہ کھجور ہے، برنی ہے، کلمہ ہے، 100 قسم کی کھجوریں مدینہ شریف میں پائی جاتی ہیں. ان کا کھجوریں جو تیرے باغ میں ان کو الگ الگ ہے، کیونکہ ہر ایک کی قیمت الگ ہوتی ہے. فبیدر اس میں فعل ہے. ففعلت، ثم دعوت، پھر میں نے رسول اللہ کو بلایا. فلما نظروا لی، جب رسول اللہ کو ان قرض خواہوں نے دیکھا، وہ یہودیوں نے، انہوں نے دیکھا، کانب اغرو بھی تل کے ساتھ، بہت ناراض ہوئے، بہت ناراض ہوئی. دیکھو چلو ہم کو بلا دیا اس نے، ہم کھول کے مطالبہ بھی نہیں کر سکتے، یہ ہے وہ ہے، کیونکہ دیکھنے میں کھجور اتنی نہیں لگ رہی تھی کہ وہ پوری ہو سکے. کہتے ایک جو کھجور، وہ جو ایک یہودی کی 30 وسق تھی، 30 وسق 750 من ایک کی دینی تھی، انہوں نے اتنی کھجوریں دینی تھی. فرمایا کہ فلما راؤ یا ما یصنعون، یا رسول اللہ نے دیکھا کہ وہ کیا کر جھگڑ رہے تھے ان سے، مسلم آئے نا تو اس سے غصے ہو رہے ہیں، ایسے ہو رہے، تو رسول اللہ نے دور سے دیکھ لیا کہ بھائی یہ تو اس کی جان پائے ہوئے ہیں. اطاف حوله آدمی بیدر 3 مرات، تو 3 بار بڑے ڈھیر کی رسول اللہ نے چکر لگایا تھے، آپ کے قدم مبارک کی برکت تاکہ کھجوروں میں چلی جائے، ایسے یہ 3 چکر لگائے. ثم جل سے، پھر وہیں بیٹھ گئے. ثم قال ادعو لك اصحابك، بلاؤ اپنے ساتھیوں کو. فما زال یقین لهم، وہ آپ کہل کر کے دیتے رہے، حتی عد اللہ عن والدی، ایمان کا یہاں تک اللہ نے پھر ایک ڈھیر سے میرے والد کی پوری قرضے ادا کر دیا. وانا ارضى ان يرضي الله امانت والدی، اور میں اس پر راضی تھا کہ میرے والد کا قرضہ اتر جائے. ولا ارجو الى اخواتي، میں ایک کھجور بھی گھر لے کے نہ جاؤں بہنوں کے پاس، میں اس پر بھی خوش تھا کہ میرے والد کا قرضہ اتر جائے. لیکن سلم اللہ بیاد رک اللہ، اللہ نے سارے ڈھیروں کی حفاظت کی. البیت الذی کان علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ ڈھیر جس پر رسول اللہ بیٹھے تھے، کنا لم تنقص تمرۃ واحدہ، ایسے لگتا تھا اس میں بھی ایک کھجور کم نہیں ہوئی، لیکن کم تو ہوئی تھی اس میں سے، لیکن باقی ڈھیر تو بچ گئے، لیکن اس کے اندر بھی ایسے محسوس ہے جیسے کمی نہیں آئی. یہ پیغمبر اسلام کا معجزہ ہے. اس لیے اس روایت کو محدثین نے دلائل النبوت میں شمار کیا ہے. دلائل النبوت، وہ جو پیغمبر اسلام کے معجزات والی حدیث ہوتی ہے اس کو دلائل النبوت کہتے ہیں، یہ دلائل النبوت میں شمار کیا. چلو پڑھو. وبه قال حدثنا ابو العزيز قال رايت رسول صلى الله عليه وسلم يرى وحده معه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كاسد القتال ما رايتهما قبل ولا بعد. کہ 2 آدمیوں کو دیکھا جن پر سفید کپڑے تھے اور بہت سخت لڑ رہے تھے، یہ جبرائیل اور میکائیل تھے. تو یہ بھی دلیل ہے کہ غزوہ احد میں کون آئے تھے؟ فرشتے آئے تھے. چلو. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا هاشم بن هاشم السعدي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقول نزل اليه النبي صلى الله عليه وسلم كنانه وهي واحد فقال ارمي ميلاد ابي وامي. نسل علی اپنی جو آپ کے جو جابا اور آپ کے ترکش میں تیر تھے ویسے ڈال دیے، کہا کہ ارم تیر چلا، فدا کا بھی وہ امی، تجھ پر میرے ماں باپ فدا. رسول اللہ فرما رہے ہیں. اور یہ سعد بن وقاص پیغمبر السلام کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں، ماموں رشتے میں ماموں لگتے ہیں. حضرت آمنہ کے رضائی بھائی ہیں. یہ کہتا ہے آپ فدا کا، تجھ پر فدا ہو میرے ماں باپ. رسول اللہ فرما رہے ہیں، کیا مقام ہے سعد بن وقاص کا، ارم فدا کا بھی وہ امی. چلو. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد يقول جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم فبويه يوم احد. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يحيى عن ابن المسيب انه قال سعد بن ابي وقاص لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فبويه اليه ما يريد حين قال فذاك ابي وامي وهو يقابله. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر عن سعد عن ابن شداد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسمع فبويه احد غير سعد. وبه قال حدثنا يسار. یہ کہتے ہیں حضرت صاحب کے علاوہ کسی کے لیے ماں باپ جمع نہیں کیے، لیکن ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت زبیر بن عوام کے لیے بھی آپ نے جمع کیے تھے.
فدا کا بھی وہ ایک روایت میں آتا ہے. چلو وبه قال حدثنا يسار بن صفوان قال حدثنا ابراهيم عن ابي عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم دفع قوله لاحد الى سعد بن مالك فقال اني سمعته يقول يا مرحبا يا سعد ارمي فداك ابي وامي. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن معتمد عن ابيه قال سعد ابو قال انه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الايام التي يقاتل فيهن یعنی حضرت طلحہ اور حضرت سعد رہ گئے تھے. حضرت سعد تیر چلاتے تھے, حضرت طلحہ تیر روکتے تھے. یہ دونوں کا کام تھا, وہ تیر چلاتے تھے اور یہ تیر روکتے تھے. لہذا تیر روک کر ان کا بازو دایاں کام کرنا چھوڑ گیا تھا, اس لیے ان کا لقب ہے شلہ. یہ بازو لٹکا رہا, کیونکہ اس وقت تو کام کرتے رہے, بعد میں یہ رگیں کثرت کام کی وجہ سے یہ جو اعصاب تھے انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا, تو حضرت طلحہ کا بازو ایسے لٹکتا رہتا تھا. تو اس وقت دو یہ حضرات تھے, باقی ادھر ادھر تھے, لیکن جنگی عملی طور پر یہ دو شریک تھے, تیر چلا رہے تھے اور ایک تیر روک رہے تھے. آگے آ رہے ہیں, چلو. قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر الاسود قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن يوسف قال سمعت زيد بن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن عوف وقد حدثنا عبيد الله بن شداد وسعد فما سمعت احدا منهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم الا اني سمعت طلحه يحدث عن يوم احد. وبه قال حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن اسماعيل عن قيس قال رأيت يدا طلحہ شلہ, میں نے طلحہ کے ہاتھ کو شلہ دیکھا. شلہ یعنی وہ لٹکا ہوا ایسے, شل ہو جاتا, کام نہیں کر رہا. بقا بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد والد رسول اللہ کی حفاظت تو صاحب سے کی تھی. صحابہ کا بھی عجیب ذوق ہوتا تھا, انہوں نے کہا رسول اللہ کی حفاظت کر لی, بس اب کسی بس کوئی کام کی ضرورت نہیں ہے. جیسے صحابی نے کہا تھا رسول اللہ فوت ہوئے, اللہ مجھے اندھا کر دے, میں اب کسی کو نہیں دیکھنا چاہتی. ان کے بس ہاتھ نے بقا بھی حفاظت کی, اس کے بعد اس ہاتھ نے کام نہیں کیا, وہ ہاتھ کام نہیں. شلہ ان کا لقب ہے شلہ. چلو. وبه قال حدثنا ابو معبد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال لما كان يوم احد يهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب طلحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجبب بن علی حجفت له, آپ کے جو مجبب یعنی آپ کے سامنے وہ کمان لے کر کھڑے تھے ایسے رسول اللہ کے سامنے. کان تر رجل رامی شدید النزاع, کہتا ابو طلحہ بھی بہت چلایا کرتے تھے تیر. کثرے میں قوسین اصل دو تین جو نا وہ انہوں نے اس دن کمانیں توڑ دی تھی. کان رجل یمر رمام بجاب النبل, کوئی آدمی گزر جس کے پاس تیر ہوتے, جو فرمایا انصر ابی طلحہ و طلحہ کے لیے. یہ ابتدا کی بات ہے, جب آگے نہیں آئے تھے تو ان کو پیچھے ہٹانے کے لیے, لیکن جب بالکل قریب آ گئے تو پھر انہوں نے یہ پھر حضرت سعد اور ان کی ڈیوٹی, وہ ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے اس میں. ان سے ابھی طلحہ یوسف نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ایسے اوپر ہو کر دیکھنا چاہتے, ایسے لوگوں کو اوپر تھے نا, اوپرلی جگہ پر ایسے دیکھنا چاہتے, تو وہ یہ ابو طلحہ فرماتے یا ابی انت امی, میرے ماں باپ قربان ہو, لا تشرف, آپ اونچے ہو کرنا دیکھ یوسف شامل قوم, آپ کو کہیں قوم کا تیر نہ لگ جائے. نہری دون نہریکا, میری گردن آپ کی گردن سے پہلے حاضر ہے, آپ ایسا نہ کریں. قد رہی تو عائشہ بنت ابی بکر ام سلیم, اب عائشہ ام سلیم میں فوراً یہ لوگ آ گئے, خواتین بھی آ گئی. جب مدینہ شریف میں سنا یہ آ گئی. ان مشمرتان, ان نے اپنی لنگیاں باندھی ہوئی تھی. ارا خدم سوقیہما, کہا کہ ان کی پنڈلیاں بھی نظر آتی تھی. تنزل القرب المتونی علی متینہما, اپنے جو مشکیزیں اپنے پیٹ پر اٹھاتی تھی. تفرقان فی القوم, اور لوگوں کو پانی پلاتی تھی. میں نے بتایا قریب میں پیچھے نہر اور چشمہ تھا, وہاں سے پانی لا کر ان کو پلاتی تھی. سمت ترجان استملانہا, سمت تفرقان فی القوم لقد وقت سیب من جدید طلع اما مرت اما سلاسل. حتی ابو طلحہ کے ہاتھ سے 2-3 بار تلوار گری, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کہا ہے کہ ہم نے ان پر سکینہ نازل کر دیا, تو اس کی وجہ سے ایسے نیند آتی تھی تو پھر کھڑے ہو جاتے تو تازہ دم ہو جاتے. اس لیے کہتے جنگ میں نیند آنا یہ رحمت ہے, نماز میں نیند آنا یہ شیطان کی طرف سے ہے. چلو. وبه قال حدثني عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابو سعد عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله عنها قالت لما كان يوم احد وزن المشركون فصرف ابليس لعنه الله عليه اي عباد الله. یہ دیکھو ابلیس آیا جب یہ بھاگ رہے تھے نا, کون یہ مشرکین, تو ابلیس ظاہر ان کا کہا کہ عباد اللہ خراکم, صحابہ آگے جا رہے ہیں, انہوں نے کہا اللہ کے بندے پیچھے دیکھو. اب پیچھے بھی صحابہ تھے, اب گرد و غبار تھا, وردیاں تو ہوتی نہیں تھی, اور ادھر سے وہ پیچھے سے آ گئے تھے جو ہے خالد بن ولید. تو شیطان نے آواز لگائی, تو کیا ہوا کہ صحابہ آپس میں بھڑ گئے. انہوں نے کہا یہ پیچھے جو ہے شاید ہمارے, کیونکہ آواز اس طرح لگائی اس نے شیطان نے, انہیں لگا شاید ہمارے کسی آدمی نے کہا بھی پیچھے دیکھو. اور شیطان ایسا کر لیتا ہے. القى الشیطان فی امنیتی, اگر آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہو کہ پیغمبر صاحب سورہ نجم کی تلاوت کر رہے ہیں
لات منوزا مناتسا خراکا تو فوراً تلک الغرانیق الاولا وشفاعتہن لترتجا، انہیں فوراً یہ بات کی تو سارے سجدے میں گر پڑے کہ دیکھو ہمارے بتوں کی تعریف ہو گئی، آواز میں آواز ملائی. لیکن اللہ نے کہا اس لیے امنیہ کا معنی وہاں قرات لکھا ہے کہ نبی کی قرات میں بھی دخل، تو شیطان ایسے کام کر لیتا ہے. تو انہوں نے کہا اے باد الاخراکم فبصروا فبصورا حذیفہ، تو دیکھا فاذا هو بابی الجمان، تو ان کے والد یمان کو صحابہ مار رہے ہیں. یمان کو نے سمجھا کہ یہ مشرکوں کا بندہ ہے تو تلوار مار رہے ہیں اور یہ چیخ رہے ہیں اے باد اللہ بھی ابھی ہے، اللہ کے بندو میرا ابا ہے میرا ابا ہے. اور اللہ مہت اتنا قتل نہیں چھوڑا جب تک قتل نہیں کر دیا. جنگی حالات، شور شرابہ، ہا وہ گرد و غبار، یہ کہہ بھی رہے ہیں لیکن کون سنتا ہے اس وقت؟ کہ شیطان کس کہنے سے یہ ہوا کہ وہ پیچھے جب ہوئے تو انہوں نے سمجھا، حذیفہ بن یمان حضرت یمان کو سمجھا کہ یہ بھی شاید مشرک، تو ان کو مارا انہوں نے، شہید کر دیا. قال حذیفہ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، کیونکہ وارث یہ وارث ہیں، مقتول کے وارث ہیں. نے کہا اللہ تمہیں معاف کرے. قال عروہ فرماتے ہیں واللہ ما زالت فی حذیفہ بقیۃ خیر، حد حذیفہ میں ہمیشہ خیر باقی رہی، حتی لحق باللہ، یہاں تک اللہ تک چلے گئے. یعنی ان صحابہ اکرام کے لیے جن کے ہاتھ سے غلطی ہوئی تھی ہمیشہ ان کے لیے دعائے مغفرت فرماتے تھے پوری زندگی، کہ کہیں ان ساتھیوں کو میرے والد کی سے آخرت میں پکڑ نہ ہو جائے. یہ ہے بقیت الخیر. ہمیشہ دعا کرتے اللہ معاف کر دے، غلطی سے ہوا. اور اما عائشہ بتا رہی کہ آواز لگائی باقاعدہ شک ہے عباد اللہ فراکم. اب امام بخاری کی جیسے کہ عادت ہے کہ کوئی لفظ آ جائے تو اس کی تشریح قرآن سے کرتے تو باسورہ. اب باسورہ بصیرت سے بھی ہے، دل کی سوچ، اور باسورہ بصر سے یہ آنکھ سے دیکھنا. تو امام بخاری کہتا ہے باسورہ حذیفہ، یہاں باسور کا معنی بصرت علمت من البصیرہ فی الامر، کہ بصور تو جو یہ بصیرت سے بھی مشتق ہے، اور ابصرت بصر العین آنکھ سے دیکھنا. یقال بصرت وابصرت واحد، اور یہ قرآن میں کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بصرت بما لم یبصروا بہ، کہا کہ اس نے کہا تھا کیا نام ہے اس کا، سامری نے، کہ میں نے وہ دیکھا جو تم نے نہیں دیکھا. جب اسلام کے پاؤں کی مٹی لے کر اس جب بچڑے کے منڈا وہ غو غو کرنے لگ گیا تو سب لوگ سجدے میں گر پڑے. تو یہ بہرحال تو یہ بصورہ کا شرح جو ہے انہوں نے امام بخاری نے کر دی، جیسا کہ امام بخاری کی عادت ہے. آپ لوگ پاس پوس ہو گئے ہو سارے؟ کس نے اول کون آیا؟ آپ آئے؟ اچھا ماشاء اللہ. مٹھائی کی رواج تو نہیں آپ لوگوں کے یہاں کیا ہے؟ اچھا. اور دوم کون آیا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا. سوم اور دعا دوست ماشاء اللہ، بہت مبارک ہو. لیکن جو نہیں آئے وہ بھی کوئی غم نہ کرے، آگے پیچھے ہوتا ہے، لین تو ایک ہی ہوتی ہے.